ذوالحجہ کے یہ 10 دن سال کے سب سے خاص دن ہیں۔ یہ حج کے مبارک دن ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان دنوں کی اہمیت ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود اندر ویڈیو۔ ذوالحجہ کا مہینہ سٹارٹ ہے اور ذوالحجہ اپنے مین دنوں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ سب کی یہ فرض ہے کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا عبادت کرنی ہے اور کس دن روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دن کا روزہ رکھنا پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو پورے سال کی نیکیوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں روزے رکھیں، لیکن اگر آپ تمام سنت روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، جو ذوالحجہ کا 9واں دن ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس بار ذوالحجہ کا 9واں دن منگل کے دن کو آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس نیکی کے کام میں آگے بڑھیں۔ اور فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ان کی مغفرت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو اس دنیا پہ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے رزق اور نیک روزی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انہی دنوں میں حج ہوتا ہے اور عید کے دن قربانی کی جاتی ہے، جو کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، اور تینوں کے تینوں حصے بالکل برابر ہوں گے تو تبھی آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ اور یہ نہ ہو کہ اچھا گوشت گھر پہ رکھا جائے، اچھا گوشت رشتہ داروں میں بانٹا جائے، اس طرح قربانی کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے گوشت کو ہمیشہ ایکول حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور اگلے 3 دن تک رہتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان کی قدر کرتے ہیں، اس طرح ہمیں ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں کی گئی عبادت اور نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ذکر کو بڑھا دیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اپنی عبادت میں اضافہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ ان دنوں کی اہمیت آپ کو سمجھ آ سکے اور ان دنوں میں کیے گئے مال اور کی گئی باتیں اور قربانیاں آپ کو سمجھ آ سکیں۔ اچھا، قربانی صرف قربانی جانور ذبح کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، جو کہ ان کو کئی سالوں بعد اولاد کی نعمت ملی تھی، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا، اللہ کی اطاعت کی، اور بنا کوئی سوال جواب کیے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا لا رکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تقویٰ دیکھا، ان کی اطاعت دیکھی اور ان کا احساس دیکھا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر سکتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے قربانی اللہ نے قبول کی۔ آج ہم جانور کی قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے انا کو مار سکیں، اپنے احساس کو جگائیں اور اللہ کی اطاعت کریں کہ ہم اپنی قربانی سب سے پیاری چیز قربان کر سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بڑا سا بڑا جانور لے کے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور اچھا گوشت گھر پہ رکھ دیتے ہیں اور صدقے میں کم دیا جاتا ہے۔ قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں اور برابر تقسیم کیا جائے، تاکہ آپ کا تقویٰ، آپ کی اطاعت اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی قربانی قبول نہ ہو، آپ کی قربانی ضائع جائے۔ اس لیے اپنی قربانی کو اللہ کی راہ میں رکھنے کے لیے تینوں حصے برابر رکھیں، تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو سکے۔ ذوالحجہ کے یہ جو دن ہوتے ہیں یہ عام دن نہیں ہوتے، یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے
देता है। इन दिनों में एक छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ा अजर बन जाती है। ज़िक्र या लाइक बढ़ा दें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर को अपनी ज़ुबान पे रखें। और ये वो मौका है जो साल में एक बार आता है, और जो इससे फ़ायदा ना उठाए वो बहुत बड़ी नेमत खो देता है। यौम अरफा वो दिन है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को सबसे ज़्यादा माफ़ करता है। इस दिन की दुआ रद्द नहीं होती, इस दिन की इबादत बहुत बुलंद होती है। अपने गुनाहों पर नादम होकर सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि शायद ये मौका दोबारा ना मिले। ये दिन सिर्फ दिन नहीं, ये रहमतों का मौसम है। कभी सोचा है आपने कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्हिज्जा के ये 10 दिन इतने ख़ास क्यों बनाए हैं? ये वो दिन हैं जिनमें ज़मीन भी अल्लाह की रहमत को महसूस करती है और आसमान भी मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देता है। ये सिर्फ़ कैलेंडर के दिन नहीं, ये अल्लाह के ख़ास तोहफ़े हैं अपने बंदों के लिए। इन दिनों में एक तस्बीह कहना भी पहाड़ों जितना अजर रखता है। एक सदका देना ज़िंदगी भर की नेकियों में इजाफ़ा कर देता है, और एक सजदा इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। ये वो दिन हैं जिनमें शैतान भी सबसे ज़्यादा मायूस होता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को बहुत ज़्यादा माफ़ करता है। फिर आता है यौम अरफा का दिन। ये वो दिन आसमान से रहमतों की बारिश होती है, और अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह समुंदर की तरह भी हों तो धो देते हैं। वो बंदा कितना खुश नसीब है जो उस दिन का रोज़ा रखे और दिल से दुआ करे, क्योंकि ये वो लम्हा है जब किस्मतें बदल जाती हैं और बिगड़े हुए नसीब संभाल दिए जाते हैं। फिर ईद का दिन आता है, कुर्बानी का दिन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म के आगे हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है। असल कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि अपने नफ्स की भी है, अपनी अना की भी है, और अपनी नाफरमानी की भी है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसे सिर्फ देखो नहीं, ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। अल्लाह से मांगो, तौबा करो, और इन दिनों को अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ बना लो, क्योंकि शायद ये मौका दोबारा कभी ना मिले। और ये वीडियो आगे उन लोगों तक ज़रूर भिजवाएं जो कि कुर्बानी सिर्फ नाम की कुर्बानी करते हैं, बल्कि कुर्बानी इस चीज़ की होनी चाहिए कि अपनी अना को मार दें, अपने नफ्स को मार दें, तो कुर्बानी इस टाइम कबूल हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।